چشمے کو کرتے کے کونے سے صاف کر کے انہوں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھے اور دوبارہ چشمے کو آنکھوں پر لگایا۔ سامنے ان کی اور بخت بانو کی تصویر واضح ہوئی۔ بے ساختہ ایک بار پھر ان کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ گزشتہ ماہ میں آنے والی طوفانی بارشوں اور آندھیوں سے گھر کی بوسیدہ چھت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکی تھی۔ کئی سالوں سے اس گھر کی مرمت نہیں کی گئی تھی۔ آخر کرتے بھی کیوں؟ اس 2 کمرے کے گھر میں آخر رہتا ہی کون تھا سوائے بوڑھے میاں جی اور ان کی بیوی کے؟ چاروں بیٹے شادی شدہ تھے، اچھی جگہ نوکری کر رہے تھے اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر الگ گھروں میں زندگیاں گزار رہے تھے۔ میاں جی ریٹائرڈ فوجی تھے جن کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سبھی بچے انہیں جان سے بڑھ کر عزیز تھے، مگر ان سب سے بھی زیادہ عزیز ان کے لیے ان کی بیوی بخت بانو تھیں، جو کہ 3 دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ دل کی مریضہ تھیں، دل کے تینوں وال بند ہو چکے تھے۔ یہ خبر تب ملی جب ان کی لاڈلی بیٹی ناہیدہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ فی الوقت اس خبر کو وہ سینے میں ہی دبا کر تیاریوں میں مشغول ہو گئیں، مگر عین رخصتی کے اگلے روز ہی بخت بانو نے اپنے بیٹوں کے منہ سے کچھ ایسا سنا جسے سننے کے بعد ان کا دل وہ صدمہ سہ نہ سکا اور وہ میاں جی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بیٹے جانتے تھے کہ ان کی ضعیف ماں کس صدمے سے دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، مگر وہ اپنی اپنی زبانوں پر تالا لگا گئے۔ اس ٹوٹے پھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں اس وقت میاں جی برجمان تھے۔ ان کے سامنے میز پر ایک چھوٹی سی صندوقچی رکھی گئی تھی۔ وہ بغور اپنے چاروں بیٹوں اور پھر بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ آج وہ ان پیسوں کو بھی بچوں میں بانٹ دیں۔ وہ بھی شوگر اور دل کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اس لیے اب جلد از جلد فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی تمام تر زمینیں تو وہ پہلے ہی بچوں کے نام کر چکے تھے، اب بس بچی تھی تو ان کے ریٹائر ہونے کے بعد ملنے والی رقم، جو کہ 20 لاکھ کے قریب تھی۔ وہ آج اس رقم کا بھی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، مگر تبھی ان کا بڑا بیٹا جمال بولا کہ ابا جی، اب آپ اس گھر میں رہ کر کیا کریں گے؟ اب تو اماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے اب آپ کی دیکھ بھال میں خود کروں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں۔ بڑے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر میاں جی سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی ان کے باقی تینوں بیٹے بھی ضد کرنے لگے کہ ابا ہمارے ساتھ جائیں گے۔ میاں جی بیٹوں کے دل میں اپنے لیے پیار دیکھ کر دل ہی دل میں انہیں دعائیں دینے لگے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی اولادیں ان کی محبت میں یہ سب نہیں کہہ رہیں، بلکہ ان کی آنکھوں میں تو اپنے ریٹائر ابا جی کے 20 لاکھ گھوم رہے ہیں، جن کو کسی نہ کسی طرح پوری کی پوری رقم وہ اکیلے ہی ہڑپ جانا چاہتے ہیں۔ جانتے تھے کہ اگر یہاں حصہ ہوا تو 5 حصے بٹیں گے، لیکن اگر تنہائی میں ابا جی کو ورغلا کر رقم لے لی تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ بھولے بھالے باپ کو اگر بیٹوں کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا تو شاید وہ کبھی بھی ان پر اعتبار نہ کر پاتے۔ جب بیٹے ضد کرنے لگے تو میاں جی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایک ہفتہ ہر بیٹے کے گھر میں اس کے ساتھ گزاریں گے۔ اس پر بیٹے بھی خوش ہو گئے۔ ان کی بیٹی ناہیدہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی اور میاں جی اپنے بوسیدہ سے گھر کو تالا لگا کر بڑے بیٹے کے ساتھ اس کے گھر میں چلے آئے۔ شروع میں تو میاں جی کی بڑی بہو ان کی خوب سیوا کرتی تھی، ہر وقت ان کے ارد گرد رہتی، ان کے کہنے سے پہلے تمام تر ضروریات کو پورا کرتی، کبھی قسم قسم کے پھل کھلا رہی ہوتی تو کبھی ان کی من پسند غذائیں بنا کر انہیں پیش کر رہی ہوتی، اور ان کا بڑا بیٹا جمال کسی نہ کسی مصیبت کا رونا رو کر ان سے پیسے نکلواتا جا رہا تھا۔ کبھی کہتا کہ میرے کام میں بہت نقصان ہو رہا ہے تو کبھی کہتا کہ میرا ادھار سر چڑھ گیا ہے۔ جب بوڑھے میاں جی اپنے بیٹے کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا دیکھتے تو فوراً اپنی صندوقچی سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ بڑا بیٹا بظاہر تو منع کر دیتا اور شرمندہ سا ہو کر انکار کرنے لگتا، مگر دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا اور میاں جی اپنے دوسرے بیٹے کمال احمد کے گھر رہنے کے لیے چلے گئے۔ چھوٹی بہو نے پہلے تو ناک چڑھایا، مگر جب سسر کے ہاتھ میں پیسوں سے بھری صندوقچی دیکھی تو اس کے من میں لالچ جاگ گیا۔ فرخندہ کی تو شروع سے ہی یہ عادت تھی، وہ تو کئی سال پہلے اپنی ساس کا زیور بھی تھوڑا تھوڑا کر کے چرا کر بیچ کر پیسے کھا چکی تھی، جس کے بارے میں آج تک کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی تھی۔ بوڑھے میاں جی دن کا کھانا کھا کر جب تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹتے تو ان کی دوسری بہو چپکے سے ان کے کمرے میں آتی اور ان کی صندوقچی کھول کر کچھ نوٹ نکال کر لے جاتی۔ بوڑھے میاں جی کی نظر کافی حد تک کمزور تھی، انہیں چشمے کے بغیر کچھ بھی ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آتا تھا،
اس کی وجہ تھی ان کی آنکھوں میں بارود کا چلا جانا، جس کی وجہ سے ان کی نظر اس حد تک کمزور ہو گئی کہ وہ مزید اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دے سکے، اس لیے وقت سے پہلے ہی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر ریٹائر ہو گئے۔ ایک طرف ان کی دوسری بہو ان کی صندوقچی سے پیسے نکالتی رہتی اور دوسری جانب ان کا دوسرا بیٹا مہنگائی اور بڑھتے ہوئے بچوں کا خرچہ سنا کر ان سے پیسے نکلواتا رہتا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے میاں جی اپنے تیسرے اور چوتھے بیٹے کے ہاں بھی رہنے کے لیے گئے۔ انہوں نے بھی وہی سب کیا جو پہلے دو بیٹوں نے کیا تھا۔ میاں جی نے تو سوچ رکھا تھا کہ بیٹے اور بیٹی میں پیسے برابر بانٹ لیں گے، مگر ان کے اخراجات اور مصیبت پر مصیبت میں دیکھ کر ان کی اچھی خاصی رقم تو یوں ہی ختم ہو چکی تھی۔ 1 ڈیڑھ ماہ تو ایسے ہی گزر گیا۔ میاں جی کے پاس اب صرف چند ہزار روپے ہی بچ گئے تھے۔ وہ دوبارہ بڑے بیٹے کے پاس رہنے کے لیے گئے تو اس بار ان کے رویوں میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ میاں جی کی صحت کے مطابق وہ نرم غذائیں ہی کھایا کرتے تھے، مگر اس بار جب وہ بڑے بیٹے کے ہاں رہنے گئے تو سب کا رویہ کافی بدل چکا تھا۔ وہ انہیں سخت روٹی اور مسالے دار سالن کھانے کو دینے لگے۔ بوڑھے سسر نے جب شکایت کی تو بڑی بہو کہنے لگی، ابا جی ہم تو یہی کھاتے ہیں، اب آپ کو بھی یہی کھانا پڑے گا۔ اب جمال کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں جو وہ روزانہ اس مہنگائی میں پھلوں سے بھری پیٹیاں لے کر آئیں اور آپ کو تینوں وقت کھلائے جائیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو دے دیں، جمال لے آئے گا۔ بہو کے منہ سے ٹکا سا جواب سن کر میاں جی لاجواب ہو کر رہ گئے۔ اس روز انہیں دھچکا سا لگا تھا، آخر ان کی بڑی بہو ان سے کس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ جمال جو روزانہ ان سے بات کیے بغیر سوتا نہیں تھا، اب تو ہفتہ پورا ایسے ہی گزر چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے کمرے کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ میاں جی سارا سارا دن بیٹھ کر دیکھتے رہتے۔ چند روز بعد وہ اپنے دوسرے بیٹے کے ہاں رہنے گئے تو اس کی بیوی نے دیکھتے ہی منہ بنا لیا، جسے میاں جی نے بخوبی نوٹ کر لیا تھا۔ وہ میاں جی کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ہی تمام برتن پٹخ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب بیٹے نے اپنی بیوی کو جاتے ہوئے دیکھا تو اپنے باپ کا استقبال کرنے کی بجائے وہ بھی منہ بنا کر اپنی بیوی کے پیچھے ہی کمرے میں چلا گیا۔ ضعیف میاں جی جو دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، اپنی بہو اور بیٹے کا یہ انداز دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کے دل میں اس وقت کئی درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ ان کے بچوں کو آخر ہو کیا گیا تھا؟ پہلے بڑے بیٹے اور بہو کا رویہ اور اب دوسرے بیٹے اور بہو کا رویہ انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے، جہاں سے انہیں اپنی بہو اور بیٹے کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کا دل اس وقت شدید بے چین ہوا تھا۔ ان کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ کانپتے ہوئے وہیں لاؤنج میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی بہو دبی دبی گراہٹ میں اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا یہاں دوبارہ کیوں آ گئے ہیں؟ مجھ سے نہیں خدمت کی جاتی اس بڈھے کی، اسے کہو جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جائے۔ میں جو اپنے بچوں کو سنبھال لیتی ہوں وہی کافی ہے، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے یہ بوڑھے میاں جی۔ جبکہ وہیں دوسری جانب اس کا شوہر اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بوڑھے میاں جی یہ الفاظ سن کر بس ایک سانس خارج کر کے رہ گئے۔ ان کی جیب میں تو اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہی تھی۔ وہ تو اب پائی پائی کے لیے اپنے بیٹوں کے محتاج ہو چکے تھے۔ انہوں نے تو اپنا سب کچھ اپنے بیٹوں کے نام کر رکھا تھا اور اب وہ تھوڑے پچھتا بھی رہے تھے۔ بڑے اور چھوٹے بیٹے کی ایسی باتیں سن کر ان کا دل شدید کٹ رہا تھا۔ وہ ایک ہفتہ ان کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ چھوٹی بہو جب بھی انہیں بیٹھا دیکھتی تو طنز کرنے لگتی تو کبھی باتیں سنانے لگتی۔ ان طنز و نشتر کے ایک ہی مطلب تھا کہ بوڑھے میاں جی یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے چلے جائیں، وہ مزید ان کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ انہیں تو شاید ان کے پیسوں سے ہی صرف محبت تھی۔ جب تک پیسہ تھا میاں جی کی قدر تھی، اور جوں ہی پیسہ ختم ہوا تو سب نے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ اسی طرح بوڑھے میاں جی اپنے تیسرے بیٹے کے گھر پہنچے، مگر تیسرے بیٹے نے تو دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ بوڑھے میاں جی کتنی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مگر اندر موجود لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ حالانکہ اندر سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر اس کے باوجود کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس پر بوڑھے میاں جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں سے آنسو چھلک کر باہر گر جاتے، مگر انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں میچ کر صاف کر لیں۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، وہ مزید دھوپ میں کھڑے ہو کر دروازے پر دستک نہیں دے سکتے تھے، اس لیے فوراً دروازے سے ہٹ کر ایک چھاؤں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔
انہیں امید تھی کہ شاید کچھ دیر بعد ان کی بہو دروازہ کھول دے، مگر حیرت کا جھٹکا تو ان کو تب لگا جب تقریباً آدھے گھنٹے بعد گھر سے ایک کار نکلی جس میں اس کا بیٹا اور بہو بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سبھی خوش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ وہ باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بوڑھے میاں جی اپنی بیساکھی کے سہارے ان سے کچھ دور سڑک کے دوسرے کنارے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے نے تو انہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد یوں نظریں پھیر لیں گویا دیکھا ہی نہ ہو۔ بامشکل زمین سے اٹھ کر میاں جی کھڑے ہوئے۔ ان کا حلق شدید خشک ہو چکا تھا۔ اس گرمی میں تو بچوں کا رویہ ان کا دل مزید تنگ کر رہا تھا، اور وہیں اس گرمی کی شدت سے ان کا حلق خشک ہونا شروع ہو چکا تھا۔ انہیں چکر آنے لگے تھے، دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر اس گاڑی کو خود سے دور جاتا دیکھتے رہے۔ کئی بار بیساکھی ہوا میں بلند کر کے بیٹے کو اشارہ کر کے روکنا چاہا، مگر انہوں نے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو زمین پر گرے تھے۔ وہ رونے لگے تھے۔ یہ کیسا وقت ان پر آن پہنچا تھا۔ اب ان کی آخری امید ان کا چوتھا بیٹا ہی بچا تھا۔ انہوں نے اپنے چوتھے بیٹے کے گھر کا رخ کیا جو 2 گلی چھوڑ کر رہتا تھا۔ بوڑھے میاں جی نے اپنے چوتھے بیٹے کے دروازے پر دستک دی تو چند دستک کے بعد ان کے چوتھے بیٹے نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ان کی پوتی کھڑی تھی۔ وہ بامشکل جھجکتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی چوتھی بہو تو ویسے ہی بہت نخریلی تھی۔ سسر گھر میں موجود تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کوئی کان نہ دھرے۔ دن کا وقت تھا، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا تو بوڑھے سسر کو پوچھا بھی نہیں۔ بوڑھے میاں جی کو تھوڑی جھجک تھی، اس لیے خود بہو سے کھانا نہ مانگا، بس ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ بھوک تو انہیں بھی بہت لگی تھی۔ وہ بغیر کھانا مانگے یوں ہی بیٹھے اپنے پوتے پوتیوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ آخر کو خود ہی اٹھے اور پانی کا گلاس پی کر وہیں ایک کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مگر تبھی ان کی بہو اس کمرے میں داخل ہوئی اور بولی کہ ابا جی، اس کمرے میں میرے بچے سوئیں گے، آپ پلیز باہر جا کر سو جائیں۔ بوڑھے میاں جی نے خاموشی سے اپنی بیساکھی اور اینک اٹھائی اور باہر صحن میں بچھی ایک چارپائی پر آ کر لیٹ گئے۔ دھوپ کی تپش اور گرمائش میں وہ چارپائی بھی انگارہ بن چکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے اس چارپائی پر لیٹ کر اپنے ماضی کے دن یاد کرنے لگے تھے۔ کیا تھی ان کی زندگی اور کیا ہو چکی تھی۔ ان کے چاروں بیٹے نے تو ان سے نظریں ہی پھیر لی تھیں۔ کیا یہ وقت بھی ان پر آنا تھا؟ شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے ان کا پورا وجود جھلسنے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر گھر کے کونے میں صحن میں جا کر بیٹھ گئے، جہاں پر تھوڑی بہت چھاؤں موجود تھی۔ وہیں بیٹھ کر انہوں نے ذرا تپش کم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور کچن میں چلے آئے۔ بھوک اب ان کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ کچن میں آئے تو خالی برتن اور روٹی ڈھونڈنے لگے، مگر سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا۔ ان کے پوتے باہر کھیل رہے تھے۔ تبھی جوں ہی وہ پلٹے تو شرارتی پوتے نے فٹ بال کو دادا جی کی جانب اچھالا۔ وہ فٹ بال بوڑھے میاں جی کے منہ پر آ کر لگی۔ وہ کرا کر زمین پر گرے تھے۔ ان کی اینک کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے۔ کچھ کانچ کے ٹکڑے ان کی آنکھوں کے پاس بھی پیوست ہوئے۔ وہ بس کرا کر ہی رہ گئے۔ فٹ بال لگنے کی وجہ سے ان کی ناک اور دانتوں سے خون آنے لگا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر سر پر باندھی پگڑی سے اپنی ناک اور منہ سے آتا خون صاف کرنے لگے۔ انہوں نے اینک لگا کر بیساکھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا اور ان کی نظر اس حد تک کمزور تھی کہ انہیں اینک کے علاوہ کچھ نظر بھی نہ آتا تھا۔ وہ بامشکل اٹھے اور ہاتھوں کے سہارے دھندلی نظر سے بیسن تک پہنچے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگے۔ ان کا پوتا تو کب کا وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ جب صحت ذرا بحال ہوئی تو پوتے کو آوازیں دینے لگے۔ بہو کو کتنی آوازیں دی مگر کسی نے کان نہ دھرے۔ ان کا خون آنا تو بند ہو چکا تھا، مگر چشمہ ٹوٹنے کی وجہ سے انہیں اب کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شام کو بیٹا گھر آیا تو بوڑھے میاں جی نے اپنے پوتے کی شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ میرا چشمہ بنوا دو، مجھے اس کے بغیر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس وقت تو ان کے بیٹے نے حامی بھر لی، مگر بعد میں کسی نے دھیان نہ دیا۔ چند دن چوتھے بیٹے کے پاس رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ اپنے چوتھے بیٹے کے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کے ہاں رہنے کے لیے گئے تو انہوں نے بوڑھے میاں جی کو دیکھ کر ہی نظریں پھیر لیں اور منہ پر کہہ دیا کہ اب ہم آپ کی مزید ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اپنے ہی خرچے بہت ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے جب چاروں بیٹوں نے ایک ہی بات کہی تو بوڑھے میاں جی نے خاموشی سے اپنے بیٹوں کا شکریہ ادا کیا اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ ان چاروں کی جانب اچھالتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ انہوں نے ایک بار بھی اپنے بچوں سے اپنے پیسے واپس نہیں مانگے۔
اور انہوں نے آ کر جب گھر کا دروازہ کھولا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اتنے ماں کا غبار ان کے دل میں جمع ہو چکا تھا جو اب وہ رو رو کر نکال رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کا نور تو ویسے بھی اب ختم ہو چکا تھا، وہ کچھ بھی صاف دیکھنے سے قاصر تھے۔ ان کا دل چاہا کہ وہ اپنی بیوی بخت بانو کی قبر پر جائیں اور اسے یہ ساری رودات سنائیں، کیونکہ اب ان کے پاس ان کے بیٹے موجود نہیں رہے تھے۔ بس وہی تو تھیں ان کی دکھ سکھ کی ساتھی، جو اب منو مٹی تلے دفن ہو چکی تھیں۔ ان پر اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ وہ زندہ بیٹوں کی بجائے فوت شدہ بیوی کو اپنے دل کی بات سنانا چاہتے تھے، مگر وہ اس نابینا ہوتی آنکھوں کے ساتھ فاصلہ طے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے تک پہنچے۔ گھر مزید خستہ حال ہو چکا تھا، دیواریں ٹوٹ کر آس پاس گر چکی تھیں، ایک کمرے کی چھت بھی گر چکی تھی، مگر اب یہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ وہ کتنی ہی دیر روتے رہے، انہیں اپنے بچوں کا بچپن یاد آیا تھا، انہیں یاد تھا ان کا بڑا بیٹا جو کتنی منتوں مرادوں کے بعد ان کی جھولی میں ڈالا گیا تھا۔ 5 سال بعد جمال ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اور اس کی پیدائش پر انہوں نے پورے گاؤں کو کھانا کھلایا تھا، مگر آج اسی بیٹے سے ایک بوڑھے باپ کا بوجھ نہ اٹھایا گیا۔ صرف آدھی روٹی ہی تو کھاتے تھے بوڑھے میاں جی، اور پھر سارا دن خاموشی سے الگ بیٹھ کر یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، کسی کو کچھ بھی نہ کہتے تھے، مگر نہ جانے کیوں ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ ایسا کیا جس کی پیدائش پر انہوں نے گاؤں بھر کو کھانا کھلایا۔ آج وہی بیٹا انہیں آدھی روٹی کھلانے سے بھی قاصر تھا۔ چاروں بیٹوں سے جڑی ہوئی یادیں سوچ سوچ کر بوڑھے میاں رونے لگے تھے۔ روتے روتے کب دیمک اور کھٹمل زدہ چارپائی پر ان کی آنکھ لگ گئی وہ جان نہ سکے۔ دوبارہ انہیں وہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ فرخندہ چند ماہ امریکہ رہنے کے بعد اب واپس پاکستان آ چکی تھی۔ اس دوران اس نے کئی بار بھائیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے طویل بات نہ کی، نہ ہی ابا کی صحت کے بارے میں بتایا۔ پاکستان آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کے گھر ان سے اور ابا سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب چاروں بھائیوں کے گھر سے ابا جی نہ ملے۔ جب بھائیوں سے پوچھا تو چاروں ہی نظریں چرا گئے تھے۔ فرخندہ حواس باختہ سی فوراً اپنے میکے کے گھر میں دوڑی چلی آئی۔ جب یہاں کی حالت دیکھی تو اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، ہر سو کچرے کے ڈھیر اور مٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک کمرے میں آئی تو سامنے ابا جی کو ٹوٹی سی چارپائی پر لیٹا دیکھ کر اس کا دل 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور انہیں اٹھانے لگی، مگر وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ 2 دن سے وہ اسی حالت میں موجود تھے۔ اس نے فوراً ایمبولینس بلوائی اور ابا کو ہسپتال لے کر گئی۔ ان کے جسم پر کئی کھٹمل چپک کر خون چوس رہے تھے، وہ بالکل زرد پڑ چکے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ کئی گھنٹوں سے بھوکے ہیں، ان کے جسم کا خون کافی حد تک کم ہو چکا ہے، ان کو بچانا مشکل ہے۔ مگر فرخندہ رو رو کر دعا کرتی رہی۔ اس کے شوہر نے بہتر سے بہترین علاج کروایا اور ماہر ڈاکٹروں کو اپنا حوالہ دے کر علاج کروایا۔ اس روز فرخندہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے ابا جی کو آنکھیں کھولتے دیکھا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئیں۔ اس نے ان کی آنکھوں پر چشمہ لگایا تو واضح شکل دیکھ کر بوڑھے میاں جی بھی رو دیے۔ ان کی بیٹی ان کے پاس آ چکی تھی۔ جہاں ان کے 4 بیٹے انہیں بوجھ سمجھ کر چھوڑ چکے تھے، وہیں ان کی بیٹی کئی دنوں سے بھاگ بھاگ کر ان کا علاج کروا رہی تھی، ورنہ چاہتی تو بھائیوں کی طرح ضعیف باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ اسے تو کوئی لالچ نہ تھی اپنے باپ سے، نہ دولت نہ پیسہ، بس اس کی بے لوث محبت تھی۔ فرخندہ اپنے ابا کو اپنے ساتھ لے گئی اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ جلدی تندرست ہو گئے اور نواسے نواسیوں کے ساتھ بھرپور زندگی گزارنے لگے۔ ان کے 4 بیٹے اب بہن کی قسمت سے حسد کرنے لگے تھے۔ آج ان کے پاس سب تھا مگر سکون نہیں تھا۔ ہر وقت بیوی بچوں کی لڑائیاں اور رزق سے بے برکتی نے انہیں بے سکون کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے جو بویا تھا بے شک کل وہی کاٹیں گے، بس ذرا عمر ڈھلنے کی دیر تھی۔